مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادتوں کردار پردہ ہے۔ میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک تسلیما وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال سبحانہ تبارک وتعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فی، کہ میری محبت ان مردوں پر بھی واجب ہو گئی اور ان خواتین پر بھی واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہر لمحہ، ہر دم، ہر گھڑی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ جب ہماری اولاد ماں باپ سے راضی ہوتی ہیں تو اولاد ماں باپ کی باتوں کو مانتی ہیں، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ میری بہنوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں بن کے دنیا میں رہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا حق دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پورا کرنا اس وقت آسان ہوگا جب کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم، اے آدم کی بیٹی تو مجھ سے محبت کر، اے آدم کی بیٹی تو مجھ سے محبت کر، فبحق کل محبہ، میری حق کی قسم تو مجھ سے محبت کر، میں بھی تجھ سے محبت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے آدم کی بیٹی جب تو مجھے یاد کرتی ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بندیوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یا بندیاں گنہگاروں کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتے جو نیک مخلوق ہیں ان کے سامنے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جس وقت بندی ذاکر ہوتی ہے اسی وقت بندی اللہ تبارک و تعالیٰ میں مذکور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے اے آدم کی بیٹی تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتی ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلاتا ہے، اور وقت پر اللہ پاک ہماری ساری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔
حالانکہ ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ اصل بنیاد ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، یہ آدم کی بیٹی، قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ میری بہنوں، دلوں میں رہنے کی جگہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ آسمان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ زمین میں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ تو انسان کے ٹوٹے ہوئے دل ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کہ رضا ہو تو اللہ کی ہو، خوشی ہو تو اللہ کے لیے، غمی ہو تو اللہ کے لیے، جان ہو تو اللہ کے لیے، مال ہو تو اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہمارے دل میں پیدا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے۔ تو اللہ فرماتے رب العالمین، اے میرے بندی، تو میرے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر۔ محبت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت آ جاتی ہے تو اولاد کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جاوے، بڑی بزنس مین بن جاوے، ہزاروں لاکھوں روپے مہینے کی کمانے والی بن جائے، تب بھی ماں باپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتی ہیں اور ماں باپ کے سامنے سر کو جھکاتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، رات کو ماں باپ کے گھٹنے دباتی ہیں، کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے۔ جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو ہماری ساری کی ساری اولادیں ماں باپ کے سامنے سیلنڈر ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے اشاروں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اللہ نے ہم پر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پورا کرنے کی ذمہ داری جو رب العالمین نے ہم پر ڈالی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بوجھ نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، کہ نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، کہ جب بھی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی، اگر ہم کام کاج کرتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں، سالن بناتی ہیں، گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، فوراً جیسے ہی ہمارے کان میں مؤذن کی اذان کی آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اب میرا مکان بڑا نہیں، میرا پکانے کا برتن بڑا نہیں، میرا چولہا بڑا نہیں، میرا گھر کا فرنیچر بڑا نہیں، میرا بنگلہ بڑا نہیں، میرے سونے و چاندی کی زیورات بڑے نہیں، اگر بڑی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ روٹی پکاتے پکاتے بھی روٹی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے سامنے لبیک کہیں، جھاڑو لگاتے لگاتے بھی جھاڑو کو چھوڑ کر اب مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور فوراً اذان کے کلمات کے جوابات دے، اذان کو بہت دھیان کے ساتھ سنے، اذان کے کلمات کو جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد فوراً وضو کرنے کی تیاری کرے۔ بلکہ بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیاں اذان کا بھی انتظار نہیں کرتی، بلکہ نماز کے اوقات ان کو پتہ ہوتے ہیں، گھر میں تقویم لگی ہوتی ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز کی تیاری کے اندر مشغول ہو جاتی ہیں، اچھی طرح وضو کرتی ہیں، وضو میں فرائض، سنتیں اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کرتی ہیں، اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتی ہیں، اور دعا پڑھنے کے بعد گھر کی کوٹھڑی میں جہاں سے کسی مرد کا گزر نہ ہو وہاں جا کر مصلی بچھا کر گھنٹوں گھنٹوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتی ہیں۔
یہ اسی وقت آسان ہو سکتا ہے ساری کی ساری تیاری جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب کام کرانے پر آسان کر دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ کی محبت ہوگی تو نماز صرف 4 رکعت نہیں پڑھے گی بلکہ گھنٹوں گھنٹوں نماز پڑھے گی کہ میں تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں۔ المصلی یناجی ربہ کہ نماز پڑھنے والی عورت اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتی ہے۔ جب اللہ کی بندی پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میری بندی نے میری تعریف کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بندی پڑھتی ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میری بندی نے میری ثنا بیان کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جب بندی پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میری بندی نے میری بزرگی بیان کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی بندی نماز میں پڑھتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتی ہے اور کرتی رہے گی اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ جب یہ کلمات جب یہ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت پڑھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری بندی تجھے عبادت میرے لیے کرنی ہے اور میں تیرے کاموں کو بنانے والا میں ہوں، آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے۔ عبادت تو کرے گی میری اور تیرے کام رب العالمین آسمانوں سے تیرے ضرورتوں کے کام پورے کرے گا اور تیری ضرورتیں پوری کرے گا۔ یہ اسی وقت نماز کے پڑھنے میں لذت آئے گی جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت والی کتنی دنیا میں نیک خواتین گزری ہیں، اب ان کی نماز پڑھنا دیکھیں گے کہ پوری رات اللہ کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ کے نبی کی محبوبہ بیٹی ہیں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کی کیا تربیت کی تھی، بچپن سے ہی اللہ سے لینے کا طریقہ بتایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا طریقہ اللہ نے نماز کی شکل میں دیا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کے خزانوں سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے لمبی لمبی نماز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سردی کے موسم میں لمبی لمبی نماز پڑھتی تھی۔ سردی کے موسم میں راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، ہماری طرح پکے مکان نہیں تھے بلکہ پورا مدینہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، برف کی طرح ہو جاتا تھا اور ان کو کھجورے کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے تھے، اپنے چھوٹے مکان میں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی تو فرماتی اللہ تو نے راتوں کو چھوٹا بنا دیا، تیرے سامنے مکمل عبادت کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ میری بہنوں، جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں لذت ملتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال ہمارے سامنے ہے، ہم نمازیں کتنی جلدی پڑھتی ہیں، ہماری فجر فٹافٹ جیسے کہ صبح اٹھے اتنے لیٹ ہم اٹھتی ہیں کہ نماز کے وقت کے پورے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جلدی وضو کیا بغیر مسواک کے کیا۔ ہماری مستورات مسواک کے ساتھ وضو کرے، صرف مسواک مردوں پر نہیں ہے بلکہ مسواک کرنا جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طریقے پر عورتوں کے لیے سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر لیتا۔ اس لیے میری بہنوں مسواک کی پابندی کرو، مسواک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے موت کے وقت زبان سے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس عورت کا یا جس مرد کا آخری سینٹنس، آخری جملہ، آخری ورڈ اور آخری شبد اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا، مرد کا، عورت کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کو جنت میں جانا طے ہو چکا ہے۔ اس لیے میری بہنوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نمازوں کی مشق کریں اور ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت آنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کی باتوں کا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی گزری ہے۔ رابعہ بصریہ پوری رات اللہ کے سامنے روتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتی تھی کہ روتے روتے ان کا مصلی بھگ جاتا تھا۔ ایک بار ان کا بھتیجا صبح کے وقت اپنی پھوپھی جان کو ملنے کے لیے آیا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تہجد گزار ہوتے تھے۔ جب مائیں راتوں کو تہجد پڑھتی تھی تو چھوٹی چھوٹی اولادیں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ کو مناتی تھی اور اللہ کے سامنے روتی تھی۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین آتا ہے تو ماؤں کی زندگی کا اثر اولاد کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اسی لیے ان کا بھتیجا صبح کے وقت اپنی پھوپھی جان کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ پورا مصلی بھیگا ہوا ہے، تو کہا پھوپھی جان رابعہ کیا تم نے وضو کیا ہے کہ پورا مصلی بھیگ چکا ہے؟ فرمایا بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے، یہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو خدا کے خوف سے رابعہ کے آنکھوں سے نکلے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے خوف سے رونا، حضرت شعبانہ رحمت اللہ علیہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی روتی کہ روتے روتے آنسو ختم ہو گئے اور آنسو کی جگہ پر خون نکلنا لگا۔ تو بہت سی عورتوں نے اور بہت سی علماء نے مشورہ دیا کہ شعبانہ اللہ کے سامنے رونا کم کرو، تمہارے آنسو ختم ہو گئے ہیں، اب تمہارے آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہوا ہے۔ تو شعبانہ فرماتی میں تو کہاں روتی ہوں، میں تو کم روتی ہوں۔ یوں فرمایا اگر میرے آنکھوں میں جتنے بھی آنسو ہیں یہ سارے کے سارے آنسو ختم ہو جاوے، پھر آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ میرے پورے سارے بدن کا خون آنکھوں کے راستے سے باہر نکل جاوے، تب بھی میں اللہ کے سامنے رونا نہیں چھوڑوں گی۔ پھر کہا میں تو کہاں روتی ہوں، میں تو کہاں روتی ہوں، یوں اس کی زبان پر جملہ بار بار نکلتا، ابھی تو مجھے اور اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ میری بہنوں، شوق بھی اللہ کا ہو، ڈر بھی اللہ کا ہو، اس کا نام ایمان و یقین۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یقین کے بقدر دل میں اللہ کا ڈر آئے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھتا چلا جاوے گا کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، صحت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین جتنا ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جاوے گا اتنا اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر آتا چلا جاوے گا۔ جس کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا خوف ہوتا ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کا یقین ہوتا ہے تو اولاد کے دل میں ماں باپ کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بچے کو مارتا ہے تو کہتا میں اپنی امی کو کہہ دوں گا، اس کے سامنے امی کا ڈر بتاتا ہے، اگر تو نے مجھے مارا تو میں اپنی امی کے سامنے کہہ دوں گا۔ اس کو یقین ہے کہ میرا کام بنانے والی میری امی ہے۔ بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے کہ بیٹا سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنی نمازوں کی محنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا اسی وقت آسان ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہمارے قلوب کے اندر ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی اور ہمارے دلوں کی گندگی ختم ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں غیر کا یقین، ہمارے دل میں شرک کی بدبو جب ہمارے قلوب سے نکل جائے گی اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے گا تو جتنے بھی خدا کے احکام آئیں گے اس سارے احکام پر اترنا، سارے احکام کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جاوے گا۔ اس لیے میری بہنوں آپ سے گزارش ہے، اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے۔ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا حکم دین میں 5 مرتبہ ہے کہ 5 مرتبہ نماز ہر انسان کو ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ صرف سال میں 1 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ایام معدودات، یہ چند دن کے لیے ہے، جس سے کہ رمضان کا روزہ رکھنا گرمی کے موسم میں عرب میں رہنے والوں کے لیے بڑا مشکل عمل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پورے سال میں رمضان میں اللہ نے پورے سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کے رمضان کے روزے فرض کیے۔ اور اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والی عورتوں اور اے ایمان والے مردوں
تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے مردوں پر اور تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانٹیکٹ والا بن جائے، تمہارا دل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والی بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد ہے ہماری زندگی ولایت پر آ جائے، ہر حال میں ہم اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی جنگل میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی ترتیب ہے سنت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنی قدرت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے پہلے زمین پر آئیں گے، اور زمین پر آنے کے بعد مقام لود میں جا کر فلسطین میں دجال کو قتل کریں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی خواتین آئیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور بڑے بڑے نبیوں کی عورتیں، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے، سوائے ایک عورت کے نام کا ذکر ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ اور اسی لیے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے نام ظاہر کیا عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسی ابن مریم، اللہ نے کنواری مریم سے، اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، امر کن سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی میں آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ تو لوگوں نے طعنہ دیا، اے ہارون کی بیٹی، تو یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تیرا تو کوئی شوہر نہیں ہے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا ہے۔ تو اسی وقت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مریم علیہ السلام نے یوں کہا، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں تم سے بات نہیں کر سکتی، آپ کو جو بات کرنی ہو میرے بیٹے عیسیٰ سے بات کرو۔ فاشارت الی، میرے بیٹے عیسیٰ سے بات کرو۔ تو لوگوں نے کہا عیسیٰ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ہم ان سے کیسے بات کریں، وہ تو گہوارے میں سویا ہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویائی دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بولنا شروع کیا۔ پوری کی پوری قوم عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی آیتیں سن رہی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی نبی بنایا تھا۔ پھر آگے پوری قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ 4 بچے بچپن میں بولے ہیں، ان میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور یوں کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میری ماں مریم ہے۔ یہ اپنی براءت کا، اپنی ماں کی براءت کا اعلان کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں کنواری مریم سے پیدا ہوا ہوں۔
اور میرے اللہ نے مجھے کتاب دی، ماں باپ کا فرما بردار بنایا، یہ ساری کی ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو میری بہنوں، پہلے زمانے کے اندر بھی اور پہلے امتوں کے اندر بھی روزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تسلی کے اس امت کو فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، تاکہ تم کو تسلی ہو جائے کہ صرف اس امت پر رمضان کا روزہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ پہلے والی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ البتہ کیفیت میں فرق تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں روزے کی حالت میں بولنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ اگر کوئی عورت بولتی یا کوئی مرد صرف بات کرتا تو اس کا رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی، ہم بات کر سکتی ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گھریلو کام کاج کی باتیں کریں، اپنے بچوں سے بات کریں، اپنے رشتہ داروں سے بات کریں۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت اپنی زبان سے جھوٹ بولتی ہے، زبان سے غیبت کرتی ہیں، زبان سے چگلی کرتی ہیں یا زبان سے کسی کو تہمت لگاتی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ تو ڈھال ہے جب تک کہ روزے کو نہ پھاڑا جاوے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی نفسانی بیماریوں کا علاج ہے۔ شیطان اور نفسانی بیماریوں کے لیے روزہ ڈھال ہے، اور روزہ تو جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ جو مرد اور عورت روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کو جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ روزے کو پھاڑا نہ جاوے۔ صحابہ نے پوچھا قیل بما یخرقھا یا رسول اللہ، یہ روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ تو کہا بکذب او غیبت، روزہ جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، روزہ غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمارا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ صبح سحری کے وقت تھوڑا سا کھانا کھا لیا، اب پورا دن بھوکا رہنا ہے، پورا دن پیاسا رہنا ہے۔ یہ تو روزے کا عمل ہے، لیکن ہمارا آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارا زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارا کانوں کا بھی روزہ ہو، ہمارا دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، ہمارا پورا وجود روزے کی حالت میں ہو، ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے کہ جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ جس طریقے پر دودھ پھٹ جاتا ہے اسی طریقے پر رمضان کا روزہ جھوٹ سے پھٹ جاتا ہے، غیبت سے پھٹ جاتا ہے، ادھر کی ادھر کرنے سے رمضان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ چند عورتیں آپس میں جمع ہو گئی اور جمع ہونے کے بعد غیبت کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے میں فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ خوب کیا کرو، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کی بہترین عورت ہیں۔ ام سلیم کی والدہ، اس نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن، عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، موقع مل جاتا ہے تو ان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، ساسو بہو کو کوستی ہیں، بہو ساسو کو کوستی ہیں، شوہر بیوی کو بولتا ہے اور بیوی شوہر کو بولتی ہے۔ بلکہ رمضان کے موقع پر ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد ہوتی ہیں، افطاری کا اب کھانے کا انتظام کرتی ہیں، بچوں نے کہا امی مجھے یہ دے دو، امی مجھے یہ دے دو، تو بعض مرتبہ عورت روزے کی حالت میں اتنی غصے کی حالت میں ہوتی ہیں کہ بچوں کو بد دعا دیتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کے 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ندائیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والی میں اس کی مانگ کو پوری کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والی میں اس کو گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی پریشان، ڈپریشن والی، ٹینشن والی، اگر گھر میں کوئی پریشانی ہو حل من مبتلن فعافیہ، تو میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے زبان سے کوئی بد دعا کی بات نکال دی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بد دعا کا اثر بچپن میں نہیں ہوتا، ہم نے زبان سے بد دعا تیرا ناس ہو جائے، یہاں سے نکل جا، اس سے اچھا ہے کہ تو مر جا۔ عورتیں زبان سے ایسے خطرناک جملے نکالتی ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں،
اہل علم نے لکھا ہے کتابوں میں، بچے کو بد دعا کا اثر اس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارا بچہ جب جوانی کے دہلیز پر آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، گھر کے کاروبار کو سنبھالنے کا وقت آ جاتا ہے اور ہمارا زندگی کا سہارا بننے کا وقت ہوتا ہے، اللہ اسی وقت عین جوانی میں بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے میری بہنوں، رمضان مبارک کے روزے کے اندر زبان ہماری بالکل کنٹرول میں رہے، روزے کی بنیاد پر ہم غصے نہ ہو جائے، بلکہ روزہ تو صبر، رمضان کا مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو تحمل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے، ہم اپنی زبان سے نہ کہہ دے کہ بہن تو غیبت نہ کر، وہاں سے اٹھ جاوے، ادھر ادھر کی بات نہ کر۔ حضرت الیاس فرماتے تھے جیسا ہمارا رمضان گزرے گا ویسے ہمارے 11 مہینے گزریں گے۔ اگر ہم نے رمضان کو اجتماعیت کے ساتھ گزارا کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولا، رمضان میں کوئی غلط کام نہیں کیا، رمضان میں کبھی ہم نے کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ رمضان اجتماعیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا، بچوں کی دینی تربیت میں گزارا، نماز کی پابندی کی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی، اللہ کی ذکر کی پابندی کی، اور 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہی۔ اسے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، یہ اللہ ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، مشقت اٹھانے والا بدن دے دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں جن مردوں کی عورتوں کی زبانیں 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی، ایسی عورتیں جہنم میں ہنستی ہوئی داخل ہوگی۔ اس لیے میری بہنوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا 2 گناہ کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ پہلا گناہ فرمایا تکثرن اللعنہ، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں ایک دوسرے کو طعنہ زیادہ دیتی ہیں۔ کتنی ساسوؤں نے اپنی بہو کی زندگی کو حرام کر دیا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ کبھی کوئی کھانے پکانے میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو ساسوں کے طعنے عورت کی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ دوسرا گناہ میرے نبی نے فرمایا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا، تکفرن العشیر، اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، بات بات میں شوہر کو ڈانٹتی ہیں، بات بات میں شوہر کو طعنہ دیتی ہیں۔ جب سے میں تیرے گھر پر آئی ہوں، میں نے تیرے گھر میں کبھی چین نہیں دیکھا، میں نے تیرے گھر میں کبھی سوکھ نہیں دیکھا، سکون والا لقمہ میں نے کبھی پیٹ میں داخل نہیں کیا، تیرے گھر میں آنے کے بعد تو میری زندگی برباد ہو گئی۔ اس قسم کے خطرناک زہریلے قسم کے جملے عورتیں بول کر اپنے شوہر کے دلوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تمہارا شوہر 24 گھنٹے واڑیوں میں جا کر، ناریل کی واڑیوں میں جا کر، آٹو چلا کر، مزدوری کر کے اپنے زندگی کے دن کاٹتا ہے کہ میرے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، میری عورت کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اور میرے بال بچے، میرے گھر والے زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارے، میرے گھر کی تکلیف کسی کے سامنے نہ آوے۔ اتنی تکلیف تمہارا شوہر گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں اور بارش کے موسم میں برداشت کرتا ہے، لیکن عورتوں کو شوہر کی ناشکری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 2 بڑے خطرناک گناہ ہیں جن گناہ کی وجہ سے عورتیں نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائے گی۔ اس سے میری بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہمارا صحیح وقت گزرے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے رمضان اگر ہم نے اجتماعیت کے ساتھ گزارا کہ رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اللہ موقع دے تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی، عوامین کی پابندی کی، اللہ نے ٹائم دیا صلاۃ التسبیح کی پابندی کی، رمضان میں ہم نے اللہ کا ذکر پابندی سے کیا، اور رمضان میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، خدمت کے دروازے رمضان میں زیادہ ہو گئے، عبادت میں زیادہ وقت لگنا شروع ہوا، دعوت میں، عبادت میں، گھر میں سیکھنے سکھانے میں، گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں ہمارا وقت جتنا لگا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو چیزیں تم نے رمضان میں زیادہ کی ہیں 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں حضرت مولانا مجدد الف ساجی رحمت اللہ علیہ کہ جتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان کے مہینے میں اترتی ہیں،
اتنی برکت رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں اترتی۔ یہ مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لٹنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق کے قائم کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، فرمایا قطرے کو سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت 11 مہینے کو رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ ہے، کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمندر کی طرح برستی ہیں اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں قطرے کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے میرے بہنوں، اگر رمضان پورے سال کا دل ہے، اگر ہمارا رمضان صحیح گزرا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے 11 مہینوں کو اچھا گزاریں گے۔ اور ایک عالم فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی نیکی اور تقوی اور صبر کی برکت سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرا اللہ رمضان مبارک کے مہینوں کی عبادت کی پابندی کی وجہ سے اللہ 11 مہینوں کے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، میرا اللہ آسمانوں کو سجاتا ہے، اللہ آسمانوں کو سجاتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں، بیلوں میں رہنے والی چوٹیاں روزہ رکھنے والے مردوں کے لیے اور روزہ رکھنے والی عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور میری بہنوں، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے روزے کی پابندی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے۔ وسننت لکم قیامہ، رات کی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، جس عورت نے رمضان کا روزہ اور رمضان کی راتوں کا قیام اس حالت میں رکھا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور ایمان کی حالت میں رات کو قیام کیا۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین کہ میرا اللہ میرے رمضان کے روزے کو دیکھ رہا ہے۔ ایماناً و احتساباً، احتساباً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کہ میرا اللہ رمضان کے روزے پر مجھے کیا دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو 10 سے لے کر 70 تک دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ قول اللہ تعالی الا الصوم، لیکن میرے اللہ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، چونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں رب العالمین خود دے گا۔ رب العالمین کے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اپنی بندیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ میری بہنوں، جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں ایک روایت لکھی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جن مردوں نے عورتوں نے رمضان کے روزے گرمی کے موسم میں رکھے ہوں گے، اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کیا ہوگا، اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ اس وقت حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، اور یہ جنتی روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ اپنے عرش کے تلے دسترخوان بچھائے گا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے جنتی میوے ہوں گے، جنت کے پھل فروٹ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں جنت کی نعمتوں کو کھاتی ہوگی، جنت کے مزے لٹاتی ہوں گی۔ حساب و کتاب میں رہنے والے لوگ پوچھیں گے فرشتوں سے یہ کون مرد ہیں، یہ کون عورتیں ہیں؟ ہم تو حساب و کتاب کی سختی میں مشغول ہیں اور یہ جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ تو فرشتے کی طرف سے آواز آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں، اللہ کے بندے گرمی کے موسم میں
اللہ کے حکم کو شوق سے پورا کر کے رمضان کے روزے رکھتے تھے اور رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے ساتھ، گھر میں کھانا پکانے کے ساتھ، گھر میں پانی بھرنے کے ساتھ کتنے مستورات کے کام ہوتے ہیں۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا، بچے کو اسکول میں بھیجنا، گھر میں افطاری کی تیاری کرنا، رات کو جلدی اٹھ کر سحری کی تیاری کرنا، میرا اللہ آپ کو کتنا بڑا اجر دے گا کبھی آپ سوچ نہیں سکتی۔ آپ اس لیے سب کچھ کر رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، میرے شوہر کو وقت پر سحری ہو جائے، میرے شوہر کو وقت پر افطاری ہو جائے۔ ان سارے گھریلو کام کاج کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا بڑا بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتی۔ میری بہنوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ہے باب ریان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے روزہ رکھنے والے مرد، کہاں ہے روزے رکھنے والی عورتیں جنہوں نے گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھے۔ آج وہ تمام کی تمام جنت میں داخل ہو جاوے تو تمام کے تمام مرد روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والی عورتیں اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو بند کر دے گا، فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے، استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاتی رہو پیتی رہو کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ایام خالیہ میں پورا کیا تھا رمضان کے روزے رکھ کر۔ اس سے میری بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس مرد عورت نے رمضان کے روزے کو رکھا، رات کی تراویح کو پڑھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب بولتے ہیں اللہ سے اجر کے ملنے کی امید کے ساتھ روزہ اور تراویح پڑھی تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ میری بہنوں، رمضان کا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے پہلے رمضان کے آنے کا شوق ہو، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو رجب سے رمضان کی تیاری فرماتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنا رمضان کے مہینے میں مجاہدہ کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں جتنی عبادت کرتے تھے، جتنے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور جتنی لمبی لمبی دعائیں اللہ کے سامنے مانگتے تھے اور سخاوت کا دروازہ کھل جاتا تھا، اتنا رمضان کے علاوہ مہینوں میں نہیں ہوتا تھا۔ رمضان میں ہماری عبادات زیادہ ہو جائے بلکہ بڑی بڑی مستورات۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری بیٹیاں بلکہ شیخ الحدیث کا خود معمول اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک دن میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتا تھا۔ ان کی بیٹیاں گھریلو کام کاج کے ساتھ، آج کے زمانے میں گیس ہے، اس زمانے میں تو لکڑیاں ڈال کر چولہا جلایا جاتا تھا، تو چولہا جلاتے جلاتے روٹیاں پکاتے پکاتے ایک دن میں پورا کلام پاک ختم کر لیتی تھی۔ میری بہنوں، ہم تو دن میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، گھریلو کام کاج ہیں، کپڑے دھونے ہیں، پانی کی تیاری کرنی ہے، سحری افطاری کا سامان تیار کرنا ہے، پورے دین میں ایک پارہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے۔ اللہ نے قرآن کریم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا ہے، قرآن کریم کی نسبت رمضان کے ساتھ زیادہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پورا قرآن کریم شب قدر کی رات میں نازل فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر جیسے قرآن کریم کی ضرورت پڑتی گئی، 23 سال کے عرصے میں اللہ نے دنیا میں قرآن کریم کو وحی کی شکل میں اتارا، اور جبرائیل کی آمد 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسلم کے پاس ہوئی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ رمضان کے مہینے میں نمازوں کی خوب پابندی ہو، قرآن کی تلاوت کی خوب پابندی ہو، اللہ کے ذکر کی پابندی ہو، ہم 3 تسبیحات کی پابندی کریں، تیسرا کلمہ پابندی سے پڑھے، اور درود شریف جتنا ہو سکے ہماری زبان پر درود شریف ہو۔ سارے مسائل کا حل درود شریف ہے۔ اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑے بڑے وزنی کلمے ہیں۔ جب اللہ کی بندی سبحان اللہ ایک بار پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں درختوں کو اگا لیتے ہیں۔ ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کا ذکر کرے، گھر میں جھاڑو دیتے
لیتے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ ایک جگہ پر کتاب میں لکھا ہے جو اللہ کی بندی گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ کا ذکر کرتی ہے اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کا ذکر کرے، گھر میں کھانا پکاوے کھڑی ہو کر یا بیٹھ کر، کھانا پکاتے پکاتے ہماری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، یا ہماری زبان پر تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو، درود شریف ہو، اور ہماری زبان پر استغفار ہو، استغفار کثرت سے کرے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رمضان کے شروع کے دنوں میں 4 کلموں کا ورد زیادہ رکھے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ 4 کلمات کا ورد ہماری زبان پر جاری ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے ہمارے زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور استغفار ہو، جنت کی طلب ہو اور جہنم کا خوف ہو، یہ 4 کلمے ہماری زبان سے بار بار پڑھے جائے، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ پاک ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ میری بہنوں، افطاری کے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہم جلدی سے تیاری کر کے افطاری کے پہلے افطاری کا سامان اپنی جگہ پر رکھ لے اور بچوں کو اور گھر والوں کو دعا میں مشغول کرے۔ جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو چھوٹے چھوٹے بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تمہارے مانگرول میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی یوں کہیں کہ مجھے رات کو بشارت ہوئی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور میرے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اتنے بجے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی، تو تمام دنیا کی عورتیں اور تمام شہر کی عورتیں اس وقت تیار ہو کر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ایک ولی نے ہم کو کہا ہے کہ 10 بجے اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، ان کو بشارت ہوئی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اے میرے نبی نے بات بتا دی کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں رمضان کے روزے کا تذکرہ کیا ہے وہ اللہ نے بیچ میں دعا کا قرآن میں استعمال کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے پوچھے کہ اللہ کہاں ہیں تو ان کو بتا دو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور میں اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں۔ میری بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا یا تو مقبول ہوگی یا تو دعا محفوظ ہوگی، دعا کبھی مردود نہیں ہوتی ہے، یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی۔ قبولیت کا وقت ہوگا اور رمضان کی ہر گھڑی تو قبولیت کی ہوتی ہے، اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور اگر قبول کا وقت نہیں ہوگا تو اللہ پاک اپنے پاس اس دعا کو جمع کر کے رہیں گے۔ جب بندے کو دعا کی ضرورت پڑے گی اس وقت اللہ پاک اس کی ہوئی دعاؤں کو قبول کر کے اس کی حاجتوں کو، اس کی مرادوں کو پوری کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا یا تو مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی، کبھی دعا مردود نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، صبح سحری کے وقت تھوڑی جلدی اٹھ جاوے، ہو سکے تو رات کو وضو کر کے جلدی سو جاوے، اور سحری بناتے بناتے اللہ تعالیٰ کے سامنے چند رکعتیں پڑھ لے۔ اللہ جتنی توفیق دے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اور تہجد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت میں تھوڑی دعا کر کے پھر کھانا پکانا شروع کرے، اپنے شوہروں کو بھی تہجد میں اٹھاوے کہ تم تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کے بعد ہمارے گھر میں رونے کا ماحول بنے، ہمارے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھنے والے بنے۔ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ابھی سے نہ ڈلواوے، گرمی کا موسم ہے، بچے 13 سال کے ہو جاوے، 14 سال کے ہو جاوے، پھر ان کو رمضان کے روزے رکھوانے کی عادت ڈالے، کبھی چھڑاوے کبھی رکھواوے۔ ہاں، البتہ نماز کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو بچے کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھاؤ۔ جب بچہ پیدا ہوئے تو بچے کے دہنے کان میں اذان پڑھو اور بچے کے بائیں کان میں تکبیر پڑھو۔ سب سے پہلے اس کے دل میں کانوں کے راستے سے اللہ کی آواز اس کے دل میں پہنچنی چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ کی بڑائی کے بول بولے۔
پھر میرے بہنوں میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جاوے تو اس کو نماز کے پڑھنے کی ترغیب دو، جب بچہ 10 سال کا ہو جاوے تو نماز کے نہ پڑھنے پر بچے کو مارو، بچے کو تنبیہ کرو۔ نماز کے بارے میں شریعت نے پہلے سے ہی تاکید کی ہے، کیونکہ نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ جب گھروں کے اندر دینداری کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نمازی بنائے گا۔ ہمارے بچے رمضان کے روزے رکھنا انشاءاللہ شروع کر لیں گے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے رمضان کی تیاری شروع ہو جائے۔ ہم پورا نظام الاوقات بنا لیں، کتنے بجے مجھے قرآن کریم کی تلاوت 2 گھنٹے 3 گھنٹے کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگے، اتنا ٹائم مجھے نماز میں دینا ہے۔ ہم تراویح جلدی جلدی نہ پڑھے اور ہر 4 رکعت کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، لیکن عورتیں آپس میں باتیں نہ کرے۔ نماز شروع سے لے کر اخیر تک یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تراویح کا بوجھ نہ ہو بلکہ تراویح پڑھنے کا شوق ہو۔ اس کو عربی میں قیام اللیل کہتے ہیں، یہ رات کا قیام ہے، رات کی نمازیں ہیں جو میرا اللہ آسمانوں پر قبول کرتا ہے۔ میری بہنوں، یہ تمام کی چیزوں کو کرتے ہوئے ہمارا کام ہے خرچ کرنا۔ اب ہم اپنے پڑوس والوں پر رمضان میں خرچ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے کھجور کی گٹھلی بھی، ایک کھجور اگر تم نے کسی کو رمضان میں کھجور سے افطاری کروائی، اللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دے گا، اللہ جنت میں تمہارا استقبال کرے گا۔ لسی سے اگر تم نے کسی کی افطاری کی، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو بہت بڑی نعمتیں دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو پیاس سے اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے میری بہنوں، ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے پڑوس میں، اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں ہم افطاری تقسیم کریں۔ ایسا نہیں ان کے گھر سے نہیں آتا تو ہمیں نہیں بھیجنا، بلکہ بعض بار یہ ہوتا ہے کہ بہن تو کہاں جا رہی ہے، کہ تمہارے گھر، کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہ میں تمہارے گھر، آپس میں برتن ٹکراتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جن کے گھر سے کچھ نہیں آتا ہم ان کے گھر پر کبھی نہیں بیچتے، اور ہماری مستورات آپس میں کہتی ہیں ان کے گھر سے تو آج تک کبھی فروٹ نہیں آیا، ہم کیوں بھیجے؟ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے کا کہا ہے، ہم کو لینے کا نہیں کہا ہے۔ ہم ہدیہ دے، ہمیں تو دینے کا حکم کیا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت یا مرد عورت رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے، اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں دیتا ہے، میرا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، اور اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے گا۔ میری بہنوں، قطع رحمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب برات اور شب قدر کی رات جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہیں، اتنی بڑی قیمتی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ جس عورت کو شب قدر کی رات مل گئی اس کا تو کام مل گیا، من حرم الخیر، جس کو شب قدر کی خیر مل گئی اس کو تو بہت بڑی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا شب قدر کی عبادت سے محروم عورت ہی محروم ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کی نیک بندی کبھی محروم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی مبارک رات کے لیے ہمارے بڑے آخری 10 دن کا عشر اخیرہ کا اعتکاف کرتے ہیں، اللہ والوں کی مجالس لگتی ہیں، ہماری مستورات بھی اعتکاف کرتی ہیں۔ میری بہنوں، ایسے وقت میں شب قدر کی رات میں اس عورت کی مغفرت نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والی ہو۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، دیرانی جیٹھانی سے نہیں بولتی، جیٹھانی دیرانی سے نہیں بولتی، اور ساس اپنی بہو سے بات نہیں کرتی۔ گھر گھر میں آگ لگ چکی ہے، گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اتنا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی تیاری اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے دلوں سے کینہ کو نکال دے، اپنے دل سے حسد کو نکال دے، اپنے دل سے بڑی بڑی روحانی بیماریاں، تکبر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بخل ہے، یہ بڑی بڑی بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ تو اللہ کی رحمتیں ہمارے دلوں پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہے گی، اور میرے اور آپ کے دل نورانی بنتے رہیں گے۔ جب دل نورانی بن جائیں گے میری اور آپ کی زندگی اللہ کے احکام پر آسانی کے ساتھ پڑ جاوے گی۔ بالکل دلوں کو صاف کر دو۔ رمضان کے پہلے ہر ایک سے معافی مانگ لو۔ اگر تمہاری آپس میں کچھ بول چال میں کمی ہے گھر جا کر معافی مانگو۔ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں اپنی کسی بہن کو معاف کرے گی، اپنے بھائی کو معاف کرے گی،
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں اس کو معاف کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو پہلی تراویح شروع ہو جائے گی۔ ان دنوں کے آنے کے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں کپڑوں کی شاپنگ کے لیے ہم مانگرول کی مارکیٹ میں نہ جاوے، ہم ویراول جوناگڑھ میں نہ جاوے، بلکہ جو بھی لانا ہے رمضان کی عید کی خوشی میں میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اللہ جو بھی اچھا جوڑا دے تمہارے پاس ہو، کوئی نئے جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، نیا جوڑا بھی پہنے، لیکن ابھی سے پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لے تاکہ ہمارا پورا رمضان کا پورا مبارک مہینہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں، دعوت میں، خدمت میں، دعا میں لگا رہے۔ میری بہنوں، اگر ہماری بستی میں غریب لوگ ہیں، بعض تو غریب اتنے ہوتے ہیں جن کے گھروں پر کبھی ایپل بچوں کو کھانے نہیں ملتا، سیب کھانے نہیں ملتا، کہ سیب کتنا مشکل کام ہے، بازاروں میں 100 روپے 150 روپے کلو ملتا ہے، ہمارے گھروں میں روزانہ سیب کی تھیلی آتی ہے، ان کے بچوں کو کبھی سیب کھانے نہیں ملا۔ میری بہنوں، لٹانے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی خرچ کر، انفق ینفق علیک، میرے نبی نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کر دیا جائے گا، جتنا خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ ہم اپنے محلے کے اطراف میں اگر عورتیں ہیں، مرد غریب ہیں، ان کے گھروں پر روزے کے سامان بھجواوے، کرانے کا سامان بھجواوے۔ اور میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم کو سونا چاندی کے زیورات ہمارے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہمارے پاس ہے، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑے پیسے ہیں، ان تمام کو ملا کر اتنے پیسے بن جاتے ہیں جتنے پیسے کی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جس طریقے پر نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، اس طریقے پر زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ متعین نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ، اکثر مرد عورت رمضان میں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے اللہ کے بندوں پر تقسیم کرتے ہیں، آنے والے مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنا ایک دن متعین کر لیں اور وہ دن ہمیشہ ہمارا متعین دن ہو کہ رمضان کے پہلے روزے کو زکوٰۃ کا حساب کر لے، اور اپنے شوہر کے ذریعے اس دن بازار میں بھاؤ پوچھاوے کہ بھی سونے کی قیمت کیا چلتی ہے، چاندی کی قیمت کیا چلتی ہے۔ اپنے شوہر اپنے علماء سے پوچھ کر تم کو حساب بتائیں گے، اپنی زکوٰۃ نکالنا شروع کر لے۔ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگر زکوٰۃ نہ دیا تو سارا کا سارا مال کل قیامت کے میدان میں گنجا صاحب بن کے ہمارے چہروں پر ڈسے گا، ہمارے بدنوں پر ڈسے گا، اور زکوٰۃ کا نہ دینے سے ہمارا انسان فقیر بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حج کرو مالدار بنو گے، یہ فرمایا اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ تم دو گے۔ زکوٰۃ میں کتنی آسانی ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 200 میں 5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ، کتنی آسان زکوٰۃ اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو نکالیں گے تو اللہ تعالی ہمارے بقیہ مالوں کو بھی پاک کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری بہنوں ترغیب ہیں، اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالے اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ للہ رقم بھی خرچ کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت، ہر نماز کے بعد بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ گھنٹوں وقت فارغ کر کے اللہ سے لینے والے بنے۔ انشاءاللہ ہمارا رمضان اگر صحیح گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی عبادتوں کو قبول کرے گا اور اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور میرے بہنوں، جیسا رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے، اپنے گھروں میں سے مردوں کو اللہ کے راستے میں 3 دن بھیجے، رمضان کے بعد ان کی 4 مہینے کی چلے کی ترتیب بناوے۔ لیکن رمضان میں ہمارے پورے مانگرول میں ایسا کوئی بالغ مرد نہ ہو جن کے اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں نہ لگے۔ اپنے گھروں میں بچوں کو بٹھا کر اور اپنے شوہروں کو بٹھا کر جب گھر کی تعلیم مکمل ہو جائے، روزانہ گھروں کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو، رمضان کے مہینے میں فضائل رمضان زیادہ پڑھے، فضائل زکوٰۃ بھی پڑھے، باقی کتابوں میں تھوڑا پڑھے۔ رمضان کے فضائل کی کتاب ابھی سے رمضان کے فضائل شروع ہو جائے تاکہ ہمارے بچوں میں رمضان کا شوق پیدا ہو جائے، ایک ماحول ہمارے گھر میں فضا بن جاوے رمضان کی۔ اس کے وقت میں ہم تشکیل کر کے اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کی ترتیب بناوے، بیٹا تجھے پہلے عشرے میں 3 دن جانا ہے، اللہ نے آسانی دی ہو تو رمضان میں 4 ہفتوں میں 4 مرتبہ وقت لگواوے، کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 2 مرتبہ، یا کم
سے کم ایک مرتبہ ہمارے گھر کے ہر بالغ مردے کا وقت اللہ کے راستے میں لگے. اسی طریقے پر ہماری مستورات بھی اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے. گزشتہ 2 رمضانوں کے پہلے جتنی بھی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی مردوں کی تو لا تعداد نکلی، لیکن کتنی مستورات رمضان کے مہینے کے اندر بھی اللہ کے راستے میں 3 دن کی گئی. اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا. ایک صحیح روح پڑ چکا ہے کہ مستورات بھی اللہ کے راستے میں میری بہنوں 3 دن جا رہی ہے. اپنے گھر کی فضا قائم ہوئے، اپنے محلے کی تعلیم مضبوط بنے، اپنے گھروں کی تعلیم مضبوط بنے. رمضان میں بھی انشاءاللہ ہمارا تعلیم کا حلقہ زندہ رہے گا. ہفتے والے تعلیم کی پابندی ہو، اپنے گھر کی تعلیم کی پابندی ہو. اللہ تبارک و تعالی گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو اور گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہو. تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کے بچوں کا مزاج اللہ کے دین کا بنے گا. ہمارے بچے سنت پر زندگی گزارنے والے بنیں گے. اور 6 صفات کا فائدہ یہ ہوگا، گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا. بنا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے اور قرآن کی تلاوت تمہارے گھروں میں زندہ نہ ہوئی تو تم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی. اور یہ فرماتے تھے تمہارے گھروں میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا. آج میری بہنوں فتنوں کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے. گھر گھر میں بدیاں آ چکی ہیں، گھر گھر میں برائی کے طوفان اور فتنے گھروں میں آ چکے ہیں. ایسے وقت میں اولاد کی دینی تربیت ہو اور ہماری اولاد اللہ کو پہچاننے والی بنے، ہماری اولاد عاشق رسول بنے اور ہماری اولاد کی زندگی اسلامی ہو. ہمارے بچوں کے لباس، ہمارے بچوں کے بال، اسلامی معاشرہ ہمارے گھر میں قائم ہوئے. اس کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ گھروں کی تعلیم ہے. اپنے گھروں کی تعلیم شروع کرو. انشاءاللہ آدھا گھنٹہ گھروں کی تعلیم ہو، کم سے کم 15-20 منٹ سے شروع کرے اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ کرے. جب فضائل ہمارے گھروں میں پڑھے جائیں گے تو بچے فضائل کو سن کر بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میری بہنوں انشاءاللہ اب دعا ہوگی. دعا کے بعد ہماری ذمہ دار مستورات تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. اے اللہ بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا شاندار استقبال کرنے کے لیے پہلے سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ نفس بڑے گندے ہو چکے ہیں، میرے مولا ہمارے عیوب پر تو پردہ ڈال دے. یا اللہ ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والے آپ ہیں، ہمیں عزت کے میناروں پر پہنچا دے. ذلت کے گڑھوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں میرے مولا. زندگی کے رات و دن گناہوں میں گزارے ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنی تیری نافرمانیاں کی ہیں میرے مولا. تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے. ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں، اقرار مجرم ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں میرے مولا. آپ کی رحمتوں کی اے اللہ رحمتوں کی چادر بڑی وسیع ہے. اے اللہ ہم بڑے پاپی، بڑے گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. گزشتہ رمضان میں کتنے جوان تیرے پاس آ گئے، کتنی جوان بچیاں قبروں کے حوالے ہو گئی اور بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا. زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کے لیے کوئی بوڑھا ہونا یہ اللہ ضروری نہیں ہے. کتنے جوان تیرے پاس آ چکے ہیں میرے مولا، ہم نے بڑے بڑے کبیرے گناہ کیے ہیں میرے مولا، تیرے سامنے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ، ہمیں معاف فرما دے میرے اللہ. ہماری خلوت پاک فرما، ہماری جلوت پاک فرما، ہمارے چہروں پر صلحاء کا نور پیدا فرما. ہمیں مولا کریم نیک بندوں میں شامل فرما، صالحین کاملین میں شامل فرما. یا اللہ عباد صالحین میں ہمارا شمار فرما میرے مولا. ہم بڑے گندے ہیں میرے مولا، گندگیوں کو دور فرما، قلب میں ایمان کا، عمل کا نور پیدا فرما.
مستورات مولا گرمی کے موسم میں بیٹھی ہیں، ان مستورات کا آنا قبول فرما، بڑی قربانی کے ساتھ گھر میں جمع ہوئی ہیں، مولا تو ان کا آنا قبول فرما، ان کے بچوں کو دین کے داعی بنا، ان کے گھر میں دین کی حقیقت کو زندہ فرما، دینی مجلسوں کو قائم فرما، آج کے اس پروگرام کو تیری بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری زندگیوں کو ہدایت پر ڈال دے، ہماری زندگیوں کو اطاعت پر ڈال دے۔ بڑے مجرم ہیں میرے مولا، بڑے ریاکار، نام و نمود والے ہیں، شہرت والے ہیں، ان تمام ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جتنی مستورات آئی ہیں ان کے بچوں کو دین کے داعی بنا، ان کے گھروں میں دین کو زندہ فرا۔ یا اللہ اگر مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے آسانی سے پورا فرما، ان کے بچوں کو دین کے ستارے بنا، مستقبل کے تابناک ہیرو بنا، میرے مولا دین کا علم بردار بنا، دین کے داعی و دین کے مجاہد بنا۔ میرے مولا ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک و صالح اور متقی بنا، ہمارے بچوں کو شفاء کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے سفر کو قبول فرما، سفر میں ساتھ آنے والوں کو قبول فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، ان کے رزق میں برکتوں کے دروازے کھول دے، صحت میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم تو ناپاک ہیں میرے مولا، بڑے گنہگار ہیں میرے مولا، تو نے ہمیں قبول کیا ہے، تو نے تیرے بندوں کے دل میں ہماری محبت ڈالی ہے۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کے جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں معاف فرما میرے مولا، ہمیں معاف فرما میرے مولا۔ اے اللہ اب گناہ نہیں کریں گے میرے مولا، تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، کبھی زندگی میں گناہ نہیں کریں گے میرے مولا۔ 24 گھنٹے تیری نگرانی میں ہمیں چلنے والا بنا دے۔ یقین ہے میرے مولا تو نے قرآن میں کہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ میرے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ مولا جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ایک گھر والوں نے بڑی خدمتیں کی ہے، ایک ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی اتنا ان گھر والوں نے ہمیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے برتن دھوئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چادریں بچھائی ہے۔ اس گھر میں روزی کے دروازے کھول دے۔ یہ وہ مکان ہے جہاں تیرے نیک بندے آ کر آرام کرتے ہیں، یہ وہ مکان ہے جن گھروں میں راتوں کو ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ یا اللہ یہاں کی عورتیں بیرون جا کر آئی ہے، میرے مولا اس گھرانے کو تو قبول فرما دے، رزق کے دہانے کھول دے، ہر فساد سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے گھر کے افراد کی، مردوں کی، عورتوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ادارے ارقم کی مسجد کو تو آباد فرما دے، ہمارے شہر کو قبول فرما دے۔ شہر بڑا میزبانی شہر ہے، آنے والا ہر مہمان دعائیں دے کر یہاں سے رخصت ہوتا ہے، بڑے محبت کرنے والا مجمع ہے میرے اللہ، اس پورے شہر کی حفاظت فرما دے۔ چاروں طرف تیرے ایسے بندے رہتے جو دین سے نا سمجھ ہیں، ان کو دین کی باتیں سمجھا کر ان کو دین کی مبارک محنت میں وقت لگانے والا بنا دے۔ میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی، بھلائیوں کی، برکتوں کی اور رمضان میں جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے اور پورے حق میں، ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تیرے پیارے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، خصوصاً ہمارے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے، جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے میرے اللہ، ہم تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کسی کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر بدمعاش کی بدمعاشی سے، ہر رخنہ انداز کی رخنہ اندازی سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی، اس مکان والوں کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔